حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے، سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. پھر فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے. اس سے پہلے احادیث کے اندر جمعے کی مختلف فضیلتیں، مختلف برکات، مختلف سنن اور نوافل جمعے کے تعلق سے بیان کیے گئے. یہ باب نماز تہجد اور قیام اللیل کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی برکتوں کے بیان کا باب ہے. سب سے پہلے کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے سب سے افضل ترین اور پسندیدہ روزے ہیں. یعنی رمضان کے جو روزے امت محمدیہ پر فرض ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. اور رمضان کے روزوں کے بعد جب بندہ محرم کے مہینے میں جو نفل روزے رکھتا ہے، وہ نفل روزے اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. پھر فرمایا یہ تو روزوں کا بیان ہوا. اس کے بعد نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین اور پسندیدہ جو نمازیں ہیں وہ یہ 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر فرض کی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ اللہ رب العالمین کو جو سب سے افضل ترین اور سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل اور تہجد کی نماز ہے. لہٰذا جہاں ایک بندہ مومن کو ان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، افضل نماز صلاۃ اللیل، قیام اللیل اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا قیام اللیل. اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی رسول گزرے ہیں اور جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے نیک اور صالحین گزرے ہیں، تمام انبیاء، رسولوں، نیک اور صالحین کی ہمیشہ سے ان کی زندگی کا معمول رہا ہے قیام اللیل اور تہجد کی نماز. تو تہجد کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نیک اور اللہ کی خاص، اللہ کے مقرب بندوں کی ہمیشہ سے علامت اور نشانی رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کا عالم یہ تھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے نماز تہجد کے اندر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے، اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض نمازوں کے ادا کرنے سے جہاں پر بندوں کی فرضیت ادا ہوتی ہے، وہی قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کرنا اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی شکر گزاری کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین ذریعہ ہے. لہٰذا قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کرنا، جس کا وقت آخری رات کا آخری پہر، رات کا آخری حصہ اور
فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا وقت ہے. اس وقت میں بندہ مومن اٹھے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے. یقیناً یہ ایسی نماز ہے کہ اگر اس نماز کو ادا کیا جائے گا، اس کی پابندی ہمارے زندگیوں میں اگر ہوگی تو اس کا اثر ہماری روحانی زندگی پر بھی ہوگا، ہماری جسمانی زندگی پر بھی ہوگا، ہماری معاشی زندگی پر بھی اس کا بہترین اثر ہوگا، اور ہماری معاشرتی زندگی پر بھی اس کا بہترین اثر ہوگا. تو یہ ایسی نماز ہے کہ جو ہمیشہ سے نیک صالحین اللہ کے مقرب بندوں کی یہ عادت اور سنت رہی ہے. لہذا اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی بڑی برکات ہیں. آنے والی روایتوں کے اندر، احادیث کے اندر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس نماز کا اہتمام کرنے والا شخص کن کن برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.